امریکہ سمیت مختلف ممالک میں 7.5 شدت کا زلزلہ، وینزویلا کے دارالحکومت کراکس سمیت مختلف علاقوں میں ہر طرف تباہی، متعدد عمارتیں گر گئیں، 10,000 سے زائد اموات کا خدشہ۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلوں کا مرکز مونٹالبان کا علاقہ تھا، گہرائی 13.2 کلومیٹر۔ ریکارڈ زلزلے کے اثرات پڑوسی ملک کولمبیا میں بھی محسوس کیے گئے۔ وینزویلا، اروبا اور بنائر کے لیے سونامی وارننگ جاری ہے۔ ایم او یو سے متعلق امریکہ کے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ کو اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ایسے بیانات ایرانی عوام کے عدم اعتماد کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا، امریکہ کو ایم او یو کے واضح متن کے منافی تشریحات سے گریز کرنا چاہیے۔ خطے میں عدم استحکام کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ ایران کے حامی گروہوں پر خطے میں بدامنی کا امریکی الزام مسترد کرتے ہیں۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں ملک بھر میں 9 محرم الحرام یعنی یوم تاسوعہ کے ماتمی جلوس آج نکالے جائیں گے۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور گاؤں دیہات میں مجالس اعزا برپا اور جلوس برآمد ہوں گے۔ واشنگٹن کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا معاہدہ امریکہ کی شکست کا اعلان ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف نے کہا، معاہدہ دباؤ یا زبردستی کا نتیجہ نہیں بلکہ ایرانی قوم کی مزاحمت اور طاقت کا نتیجہ ہے۔ باقر غالباف کی باکو میں آذربائیجان کے صدر سے ملاقات میں گفتگو، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی نے فیصل بن فرحان کو مذاکرات سے متعلق آگاہ کیا، مذاکراتی عمل آگے بڑھانے، پائیدار نتائج کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم کو اپنی کابینہ کو کنٹرول کرنا ہوگا، چند وفاقی وزراء مشکلات پیدا کر رہی ہیں، اپنی ٹیم کو کنٹرول کریں ورنہ مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی وزیر دفاع کے بیان پر شدید تنقید، خواجہ آصف سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا، کہا ایسا وزیر کابینہ میں موجود کیوں ہے جو راولہ کوٹ کے کشمیریوں کو کشمیری نہ سمجھے اور پھر اپنے الفاظ پر قائم بھی رہتا ہے۔ ایک وفاقی وزیر نے آزاد کشمیر کے معاملے پر آگ بجھانے کے بجائے اس سے مزید بھڑکایا۔ اگر کوئی وزیر کہے کہ ہم جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں تو کیسے اس کا ساتھ دیں؟ وزراء کا مقصد سمجھ سے بالاتر ہے، کابینہ کے چند اراکین کام میں خلل ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم مثبت انداز میں مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں، معاملے کے حل کے لیے ہمیں مولانا فضل الرحمان کو اسپیس دینی چاہیے۔ وزیر دفاع نے راولہ کوٹ کے بارے میں انتہائی غلط بات کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی میں نقطہ اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا، راولہ کوٹ والوں کو کشمیری نہ ماننا ان کی توہین ہے۔ سابق وزیر اعظم کے اعتراض پر وزیر دفاع خواجہ آصف بولے، اپنے الفاظ پر قائم ہوں، جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا، کسی کی پیدائشی سرٹیفکیٹ اسے کشمیری قرار نہیں دے سکتا۔ ایم کیو ایم کو وفاقی حکومت، وزیر اعظم اور وزراء صرف لالی پاپ دے رہے ہیں، مطالبات پورے نہیں کر رہے، حکومت چھوڑے کراچی کے لیے سوچیں۔ بلاول بھٹو کا ایم کیو ایم کو مشورہ، فاروق ستار نے جواب دیا، سب اپنے گریبان میں جھانکیں، ایک جماعت کے لیے آرٹیکل 140A کا کڑوا گھونٹ ہے، یا تو پی لیں ورنہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے۔ وفاقی حکومت نے کراچی کے ساتھ بہت زیادتی کی، کراچی سے سکر تک ایک بھی موٹر وے نہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن وفاق پر برس پڑے، کہا امید ہے کہ ہم سے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ سندھ حکومت ہر شہر میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا رہی ہے، تمام صوبوں کا شیئر کم مل رہا ہے جس سے ترقیاتی کام ہوں گے۔ احتجاجی کال کا مقصد آزاد کشمیر انتخابات کو رکوانا ہے، کیا دھرنے اور جتھوں سے الیکشن رکوانا ممکن ہے؟ کالعدم ایکشن کمیٹی نے گزشتہ سال بھی تشدد کا راستہ اپنایا، 38 مطالبات میں سے کوئی مطالبہ ایسا نہیں جس پر کام نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، بولے مظاہرین راولہ کوٹ میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، باقی کہیں کوئی احتجاج نہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے کہ اسمبلی میں مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم کر دی جائیں۔ سیٹوں سے متعلق مطالبے پر عمل درآمد کا اختیار آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا ہے، کشمیر پاکستان کی شہرک ہے۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان دلچسپ مقابلہ، شہباز شریف نے کہا، میں نے تنہائی میں جو مولانا سے بات کی اسے قبر میں لے جاؤں گا پر کبھی نہیں بتاؤں گا۔ مولانا نے جواب دیا کہ میں وزیر اعظم کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ بات ایوان میں بتا دیں، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ میں مولانا کی آفر قبول نہیں کروں گا کیونکہ پھر معاملات اتنے دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا رابطہ، امیر قطر نے وزیر اعظم کو کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے ان کی کوششوں میں مسلسل اور بھرپور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے سوئٹزرلینڈ کے علاقے برگنسٹاک میں تکنیکی سطح کے مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو سعودی عرب کے صوبے تبوک کے گورنر کا بھی ٹیلی فون، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان کی امن کوششوں کا مقصد خطے میں امن و استحکام کا فروغ ہے، امن کوششوں میں سعودی عرب سمیت برادر ملکوں کی حمایت نہایت اہم رہی۔
पाक ईरान अपनी उमंगों और उम्मीदों में गहरी मुश्तरकात रखते हैं। खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशें इस मुल्क की अजीम और भरपूर सकाफत में जुड़ी हैं। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेशियान ने पाकिस्तान और की सालिसी और अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। कहा, सदर जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के साथ बाहमी रवाबित और ताउन को मज़ीद वसअत देने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू भी हुई। कराची में रात में हल्की बारिश शाहरा फैसल गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिए इम्तिहान बन गई। शाहरा फैसल पर सड़क फिसलन ज़दा होने से यके बाद दीगरे मोटरसाइकिलें स्लिप होती रहीं। एक गाड़ी भी हादसे का शिकार। इस्लामाबाद के इलाके बहारकहू बाईपास पर ट्रक शहरी पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, एक बच्ची शदीद जख्मी। ट्रक का अगला एक्सल टूटने से ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी के इंतजामात ऐसे हों कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर में सिक्योरिटी का जदीद निज़ाम मुतहर्रिक करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट में महकमा दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा। सेक्रेटरी दाखिला और IG ने सिक्योरिटी इंतजामात पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, खित्ते की जंग रुकवाने में पाकिस्तान ने मस्बत किरदार अदा किया। दुनिया में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों की तारीफ हो रही है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह दी। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ने टेलीकॉम तरमीमी बिल 2026 में अबूरी रिपोर्ट पेश कर दी। राइट ऑफ वे शिकों का तफसीली जायजा। बाज़ दफ़ात में मज़ीद वजाहत की सिफारिश। निजी जायदाद के इस्तेमाल के लिए मालिक की रजामंदी और बाहमी माहिदा लाजमी करार। किसी निजी ज़मीन या इमारत तक रसाई मालिक की इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं होगी। वज़ारत क़ानून के मुताबिक शहरियों के आइनी और कानूनी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा।